کوئی کلام ہو سکتی ہے؟ کیا صرف شخصیت ہی بے نظیر ہے وہ؟ میرے بھائیوں، اللہ نے تو سارے نبیوں سے وعدہ لے لیا تھا، جب وہ آ گئے نا میرے پیارے پیغمبر، تمہیں اس کی ہی بات ماننی پڑے گی۔ خالق و مالک اپنے پیغمبر کو طریقہ سکھا رہے۔ عبداللہ ابن عمر صحیح بخاری میں بیان کرتے ہیں، کان اذا قام الى الصلاة، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، رفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے، فکبر، اللہ اکبر کہتے، فاذا رکع، جب رکوع کرتے، کبر، اللہ اکبر کہتے، رفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب اپنے سر مبارک کو رکوع سے اٹھاتے، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے۔ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، جب دو رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے، ثُمَّ وَضَعَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَ عَلَى الْيُسْرَى وَيَشُدُّ بِهِمَا عَلَى صَدْرِهِ، دائیں ہاتھ کو بائیں پہ رکھتے، وَالرُّسْغ، جوڑ کو جوڑ پہ، وَالسَّاعِدْ، بازو کو بازو پر، وَيَشُدُّ بِهِمَا عَلَى صَدْرِهِ، اور اپنے سینے پہ مضبوطی سے باندھ لیتے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بخاری کیا، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ایک نہیں، 10 نہیں، 310 روایتیں جس بات میں آئی ہوں، اور ایک مسلمان مسجد میں بھی آ کے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کو بھی پسند نہ کرے، یہ کس کے لیے نماز پڑھ رہا ہے؟ کیا بنے گا؟ آج ٹوپی سینے کے لیے دے دی جائے نا، تو ٹوپی کا ڈیزائن پسند نہ کہتا لے جاؤ، کہتے بھائی ساری رات محنت کی ہے، وہ چل کپڑا بھی ضائع کیا ہے، تمہیں میں نے کہا تھا ملٹی ڈیزائن کرنا، یہ کوئی ڈیزائن ہے؟ تمہیں تو ٹوپی پسند نہیں آتی جو 4 ٹکوں کی تم نے سلائی کے لیے دی تھی۔ جس خالق و مالک نے پوری کائنات کے لیے اسوہ اور آئیڈیل بنایا ہے پیغمبر کو، اس کے طریقے کے مطابق تم نماز ہی نہ پڑھو، اللہ کو وہ نماز پسند آ جائے گی؟ دھوکہ نہ دو اپنے آپ کو۔ اگر پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہستی محمد مصطفیٰ ہے تو سب سے اعلیٰ طریقہ بھی محمد مصطفیٰ کا ہے۔ جہنم سے بچنے کا پہلا طریقہ بیان کر رہے تھے کہ 40 دن باجماعت نماز پڑھی جائے۔ کوشش کریں گے آپ بھی انشاءاللہ؟ کون کون ساتھی تیار ہیں؟ اللہ سب کو ہمتوں سے نوازے، برکتوں سے نوازے۔ دوسرا طریقہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من کان سہل، میں رفع الیدین کرنا، جاؤ السنن الکبریٰ للبیہقی اٹھاؤ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72، حوالہ نوٹ کر، 72 دا 73 بھی ہوئے تاوی مجرم۔ جلدی سمجھ آ رہی تھی؟ ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل تابعی نے انہوں نے پوچھا تسی رفع الیدین کتوں لئی ہے؟ انہوں نے کہا میں اپنے استاد حضرت ابو نعمان دے کولوں لئی ہے۔ ابو نعمان نے پوچھا تسی رفع الیدین کتوں لئی ہے؟ انہوں نے کہا میں اپنے استاد حضرت حماد بن زید کولوں لئی ہے۔ حماد بن زید بھی تابعی، حماد بن زید نے پوچھا تسی رفع الیدین کتوں لئی ہے؟ انہوں نے کہا میں اپنے استاد حضرت ایوب سختیانی کولوں لئی ہے۔ ایوب سختیانی نے پوچھا تسی رفع الیدین کتوں لئی ہے؟ انہوں نے کہا میں اپنے استاد عطا بن ابی رباح کولوں لئی ہے۔ عطا بن ابی رباح نے پوچھا تسی رفع الیدین کتوں لئی ہے؟ انہوں نے کہا میں ابو بکر دے نواسے عبداللہ بن زبیر کولوں لئی ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے پوچھا تسی رفع الیدین کتوں لئی ہے؟ انہوں نے کہا میں اپنے نانے ابو بکر صدیق کولوں لئی ہے۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا تسی رفع الیدین کتوں لئی ہے نانا جی؟ کہنے لگے پتر میں اللہ دے رسول کولوں لئی ہے۔ اللہ دے رسول نے ابو بکر نے پوچھا تسی رفع الیدین کتوں لئی ہے؟ کہنے لگے ابو بکر میں جبریل کولوں لئی ہے۔ جبریل نو اللہ دے رسول نے پوچھا تو رفع الیدین کتوں لئی ہے؟ جبریل کہندا میں رب جلیل کولوں لئی ہے۔ جدی سند زمین تو چل کے عرش بری تک پہنچ گئی تو نہ منسوخ ہو گئی، وہ کیڑی سند اتنی ہے جدو منسوخ ہوئی؟ ثابت تو کرو۔ ان چیزوں میں فرق نہیں ہے کہ کسی نے نماز ہاتھ باندھ کے پڑھ لی
اور اگر ایک آدمی ارسال الیدین ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے تو میری بات علماء میں کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، میں کسی کی پسند ناپسند کی پرواہ نہیں کرتا، میں پرواہ کرتا ہوں صرف اللہ اور اس کے رسول کی پسند کی۔ تو جنت ہاتھ باندھ کے پڑھنے والوں کے نام رجسٹری نہیں ہے، اور جنت ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے والوں کے نام بھی رجسٹری نہیں ہے۔ یہ باندھنا اور چھوڑنا تو ارکان صلاۃ میں سے ہی نہیں ہے سرے سے۔ آپ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے رہیں، ہاتھ باندھ کے پڑھتے رہیں، دونوں سبیل میں جنت کا جانے کا امکان موجود ہے، دروازے کھلے ہیں، ان چیزوں میں فرق نہیں پڑتا۔ جنت رفع یدین کرنے اور رفع یدین نہ کرنے کے کسی ایک طبقے کے لیے رجسٹری نہیں ہے۔ بھئی رفع یدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، آپ جا کے دیکھ لینا۔ امام بخاری ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام مسلم ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب ہوں گے کہ نہیں؟ ارے نیچے آ جائیں، حضور غوث العظم میرے اور آپ کے اور کل دنیا کے شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ یہ سب رفع یدین کرتے تھے۔ اب میں ان کا مرید ہوں، میں حنفی ہوں، میں رفع یدین نہیں کرتا۔ میں نے کتابوں میں سینکڑوں حدیث درج کی ہیں ترک رفع یدین پر، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ رفع یدین کرنے والوں کو معاذ اللہ کوئی گمراہ سمجھے۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ حضور علیہ السلام کی سنت اور ادائیں ہیں ساری جو محفوظ ہو گئی ہیں مختلف طریقوں سے۔ جب جب جن حالات میں رفع یدین کیا، رب کو وہ بھی ادا پسند آ گئی، کئی مذاہب سے وہ محفوظ کر لی۔ جب ترک کر دیا وہ بھی پسند آئی، وہ بھی محفوظ کر لی۔ رب نے مصطفیٰ کی ایک ادا بھی ایسی نہیں چھوڑی جو مر جائے، جو ختم ہو جائے، قیامت تک زندہ رہے۔ تو مذاہب اس لیے بنے کہ ہر ادا مصطفیٰ سلامت رہے۔ تو میں آپ کو نصیحت یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ان شناختوں سے فرق نہیں ہوگا۔ صاحب قاموس علامہ فیروز الدین نے، جو صاحب قاموس ہیں، لغت کے ماہر ہیں، انہوں نے اس بات کو نقل کیا۔ میں نے رفع الیدین کی صحیح حدیثوں کو جمع کیا، میں نے ضعیف حدیثوں کو جمع کیا، میں نے حسن حدیثوں کو جمع کیا۔ ساری حدیثوں کی تعداد کو ملایا جائے 400 حدیثیں ایسی ہیں جو حضور سے رفع الیدین کے بارے میں ثابت ہیں۔ حضرات گرامی قدر، وائل ابن حجر 9ویں ہجری کے مسلمان، اس کے بعد آقا صرف ایک پر زندہ رہے۔ کہا میں نے آقا کے پیچھے نماز پڑھی، آقا جھاڑے کا موسم، سردیوں کی راتیں، آقا اور آپ کے صحابہ چادر کے نیچے سے ہاتھ اٹھا کر رفع الیدین فرما رہے تھے۔ حضرات گرامی قدر، رفع الیدین کی منسوخیت کا پراپوگنڈا کرنے والے صحابہ کے بارے میں غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ ابن زبیر نے حضور کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز کو ادا کیا۔ کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کرتے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرتے۔ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کا انتقال ہو چکا، کہا صحابہ میں آپ کو حضور کی نماز سے آگاہ نہ کروں؟ کہا کیجئے۔ رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کیا۔ اگر منسوخ ہوتا تو آپ مجھے یہ بات بتلائیے، حضور کے انتقال کے بعد کبھی وہ حضور کی نماز رفع الیدین کے ساتھ بیان کر سکتے تھے؟ اور میں یہ بات جس میں بتوں کو بغلوں میں رکھ کے صحابہ کے آنے کا ذکر آتا ہے، اس بات کو چیلنجن کہتا ہوں، پورے ذخیرہ حدیث میں ایک روایت جو صحیح ہو، کوئی بھی مسلک کا ماننے والا لے کے آئے کہ صحابہ اپنی بغلوں میں بتوں کو ساتھ لے کے آتے تھے، حضور نے اس لیے حکم دیا۔ حضور کی سنت ہے۔ اور آج تبلیغ جماعت کے اجتماع کا اکثر ہماروں کے اندر ایڈیشن چھپا ہوا ہے۔ تبلیغ جماعت کے مولانا لیاس، ان کے بھائی مولانا نذیر کتاب لکھی، نماز کی سب سے بڑی کتاب، اس میں لکھا رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے
اور نہ کرنا بھی ثابت، اور یہ بات کہتا ہے یہ منسوخ ہے وہ غلط کہتا ہے۔ حضرات ذرا غور کیجئے کہ علماء احناف کا اس بارے میں موقف کیا ہے۔ اور عرصہ دراز قبل کی بات ہے، میں صدر عراق پہ گیا، حضرت مولانا پیر صاحب اللہ خالد ابھی بھی زندہ ہے، جامعہ منظور الاسلامیہ کے محتمم ہیں، وہ بھی میرے ساتھ تھے۔ میں نے سفر عراق میں ان سے استفسار کیا، مولانا آپ ایمانداری سے یہ بات بتلائیں رفع الیدین کرنا ثابت ہے کہ نہیں ثابت؟ انہوں نے کہا بیٹے ثابت ہے، اس کے اندر کوئی شک اور شبہ کی کوئی بھی گنجائش موجود نہیں۔ جب علماء احناف بھی اس بات کو مانتے ہیں، علماء اہل سنت بھی مانتے ہیں، تو پھر حضور کی سنت کے راستے میں عمل کرنے کی رکاوٹ کیا ہے؟ پھر حضور کی سنت کو اپنانے میں دیر کس بات کی ہے؟ اللہ قیامت کے دن یہ بات نہیں پوچھے گا نماز بریلویوں کے مطابق پڑھی، نماز دیوبندیوں کے مطابق پڑھی، نماز وہابیوں کے مطابق پڑھی، نماز اہل حدیث کے مطابق پڑھی۔ اللہ یہ بات پوچھے گا بتلاؤ نماز پڑھی کملی والے کے طریقے کے مطابق پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ حضرات بالکل تعصب کے بغیر میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، آج ہی جائیے بخاری شریف کا اردو ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، لے کے آئیے، انگلش ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، گھر لے کے آئیے، اچھی طرح توجہ کے ساتھ پڑھنے کے بعد نتیجہ نکالیے۔ اگر حضور نے نماز میں رفع الیدین کیا ہے تو آپ کو بھی کرنا چاہیے، اگر نہیں کیا پھر ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کیا ہے تو اس لیے چھوڑ دینا میرا باپ پسند نہیں کرتا، میری ماں پسند نہیں کرتی، میرا قبیلہ پسند نہیں کرتا، میرا امیر جماعت پسند نہیں کرتا، میرے مسلک کے علماء پسند نہیں کرتے، اور جاؤ ساری کائنات ایک طرف ہو، کملی والے کی سنت دوسری طرف ہو، پوری کائنات کی بات کو ٹکرا دیا جائے گا، مگر کملی والے کی بات کے اوپر آج کو آنے دیا جا سکتا۔ اور پھر ذرا غور کیجئے، دنیا میں 4 مسلک فقہوں کو ماننے والے موجود ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ حنفیوں کے علاوہ تینوں گروہ رفع الیدین کرتے ہیں، تینوں کہتے ہیں حضور نے کیا ہے۔ اور علماء احناف کے اندر میں سے بھی حضرت امام محمد موطا امام محمد میں اس روایت کو لے کے آئے ہیں کہ آقا رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کرتے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرتے۔ آقا کی باقی ماندہ نماز کی کیفیت کیا تھی، انشاءاللہ اس حوالے سے اپنی آراء کو آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات سے گوشہ گزار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ واحد دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوال ہے کہ کیا نماز میں رفع الیدین کرنا ضروری ہے؟ اگر کیا رفع الیدین نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوگی، حدیث سے ثابت کریں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی آپ کہیے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، ان کی مغفرت کرے گا۔ اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ اگر کوئی آدمی واقعی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا ثبوت دینا پڑے گا، نبی کی پیروی کرنی پڑے گی۔
اگر کوئی آدمی چاہتا ہے اللہ اس سے محبت کرے، نبی کی پیروی کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے گناہوں کی مغفرت ہو، نبی کی پیروی کرنی پڑے گی۔ یہ تین چیزیں ہیں، ان تین چیزوں کے سلسلے میں اللہ کا محبوب، اللہ کی محبت کا دعویٰ، اللہ کا محبوب بننے کی کوشش اور مغفرت، ان تینوں کے لیے نبی کی اتباع ضروری ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے، اب اگر کوئی آدمی نہیں کرتا ہے جانتے بوجھتے، تو اس کا اللہ کی محبت کا دعویٰ کتنا سچا ہے خود غور کرے۔ اس کو اللہ کی محبت ملے گی کہ نہیں ملے گی خود غور کرے۔ اس کے گناہوں کی مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی خود غور کرے۔ کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا یہ اتنا اہم نہیں ہے۔ ایک آدمی نے گھمنڈ کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھا، اس نے کہا نہیں کھا سکتا میں۔ آپ نے کہا مت کھا، نہ کھا سکے تو زندگی بھر اس کا دائیں ہاتھ نہیں اٹھا۔ بعض چیزیں آدمی چھوٹی سمجھتا ہے لیکن وہ چھوٹی نہیں ہوتی ہے۔ بعض اوقات گھمنڈ کی وجہ سے اللہ کے نزدیک وہ آدمی بہت سخت گناہگار ہوتا ہے اور دنیا میں بھی عذاب آتا ہے۔ تو ایسا کرنا، کوئی آدمی اسی آدمی سے پوچھے جو اس طرح کے سوالات ان کو پوچھا، جس نے یہ پوچھا ہے ان سے کسی نے پوچھا ہوگا اس طرح سے، ان سے آپ پوچھیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے تو ہوتی کہ نہیں ہوتی، ایک ٹانگ اٹھا کے نماز پڑھے تو ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ ایسا اگر آپ پوچھنا شروع کریں، آنکھ بند کر کے نماز پڑھے تو ہوتی کہ نہیں ہوتی، نماز میں اس طرح سے ہاتھ باندھے تو ہوتی کہ نہیں ہوتی، کچھ بھی آدمی کچھ بھی کرے گا، آپ ایسا پوچھیں ایسا کرنے سے ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ جب آپ کے سامنے واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، پھر وہ چھوڑنا آپ کے ایمان کو کیسے گوارا ہوتا ہے؟ جب آپ مانتے ہیں کہ رفع الیدین ہے، سنت ہے، کوئی نہ مانتا ہو تو یہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن جب آپ واقعی مانتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا چاہیے، پھر آپ یہ پوچھیں کہ اس سے نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ یہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی رفع الیدین بھول جائے تو پھر نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، کیونکہ بھول سے نہ سورہ فاتحہ بھی بھول سکتا ہے آدمی، رکعت بھی بھول سکتا ہے آدمی۔ لیکن ایک آدمی اس طرح سے جواب عالم سے لے، کسی بھی جواب دینے والے سے، وہ کہے کہ ہاں ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں ہوتی، کہ دیکھو بغیر رفع الیدین کی بھی نماز ہوگی اس لیے مت کرو، تو ایسا آدمی ساری سنتوں کو چھوڑا دے گا۔ پھر ہم یہ کہیں گے ناف کے نیچے باندھتا نہیں ہے آدمی، سینے پہ باندھتا ہے، ہوتی کہ نہیں ہوتی، رفع الیدین کرتا ہے تو ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ اگر اس کا جواب پھر اگر ہاں ہے تو ہم کہیں گے تم بھی کرو۔ تو اس طرح کے سوالات میں سمجھتا ہوں کہ یعنی دم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت کرو، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو۔ جو حکم دیا ہے پورا کرنا پڑے گا، حکم پورا نہیں کریں گے گناہگار ہوں گے۔ نبی کا حکم نہیں ماننے سے کیا ہوتا؟ نیک بنتا؟ نبی کا حکم نہیں ماننے سے گناہگار بنتا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو۔ کسی ایک صحیح حدیث سے بھی، کسی بھی ایک صحیح حدیث سے، بہت سارے لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اس لیے میں اس کو استعمال کر رہا ہوں، کسی بھی ایک صحیح متصل مسند حدیث سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ آپ سے کرنا ہی ثابت ہے، نہیں کرنا ثابت نہیں ہے۔